نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسحار هم یستغفرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز سامعین کرام، جیسے جیسے رمضان المبارک کے آخری مراحل آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہر شخص کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس سے رمضان اچھی طرح سے گزرا یا نہیں گزرا، اور ظاہر ہے کہ جو رمضان کا حق ہے یا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جو قرآن کریم کا حق ہے، جو مساجد کا حق ہے، وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، نہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے۔ تو آخر میں ظاہر ہے ہمیں یہ پریشانی جو لاحق ہوتی ہے کہ کچھ نہ ہوا، تو یہ تو بالکل یعنی صحیح ہے اپنی جگہ پہ، اور یہ تو ایک منطقی نتیجہ ہے کہ ہم جیسے کمزور لوگ جب کام کریں گے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدردانی کا ہمیں مطلب شوق چڑھا ہے، تو ظاہر ہے یہ پورا نہیں ہو سکتا، تو ایک حد تک ہی ہوگا، اور یہی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری رات عبادت کرتے تھے، ایک رکعت کے اندر سورہ بقرہ اور ایک رکعت کے اندر سورہ آل عمران بھی پڑھی ہے آپ نے، اور آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اور کثرت عبادت آپ فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں تو آپ کو عبادت کی اتنی کیا ضرورت، آپ تو بخشائے ہیں، آپ کا جنتی ہونا تو یقینی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ نے مجھے اتنی نعمت دی اور میں اللہ کے سامنے کھڑا بھی نہ ہوں، تو میں تو اللہ کی قدردانی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اگرچہ ظاہر ہے کہ اس چیز کو کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں وہ بھی ایسے ہی، ان کی ساری رات جو ہے عبادت میں گزرتی تھی۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو جو ہیں ان کے بستروں سے الگ رہتے تھے، وہ تہجد پڑھتے تھے، لیکن ساتھ میں وہ یہ آخر میں کیا ہوتا تھا ساری رات عبادت کے بعد وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ صبح کے وقت میں استغفار کر رہے ہوتے تھے کہ ہم نے رات بھر جو کیا وہ تو قبول کروانے والی چیز نہیں ہے بلکہ استغفار کرنے والی چیز ہے، لیکن اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لیں گے۔ تو ہمیشہ سے مطلب جو لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے آئے ہیں ان کو بھی آخر میں اس قسم کے جذبات آتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ گویا کہ تکمیل ہے کہ ہماری طرف سے جو کمزوری رہ جاتی ہے عبادت کے اندر، ہم اس کو استغفار کے ذریعے سے ایک حد تک اس کو پورا کریں اور مکمل کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول کر لیں، ہماری کمزوری کے باوجود اور ہمارے کم یعنی توجہ والے اعمال کے باوجود اور غفلت والے اعمال کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ تو یہ جو آخری دنوں کی کیفیت ہے یہ بڑا ہمارا سرمایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ زمانہ گزرتا تھا، صحابہ کرام پہ بھی یہ زمانہ گزرتا تھا، اولیاء پہ بھی یہ زمانہ گزرتا تھا۔ تو اگر ہم نے خود سے کافی حد تک کوشش کی ہے اور پھر بھی آخر میں ہم سے کچھ نہیں ہو پایا اور کمزوری رہی، تو یہ بہت زیادہ گھبرانے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی کی بات ہے کہ جس طرح سے اللہ نے ہمیں کام کی توفیق دی، اسی طرح سے ایک اور سنت پہ عمل کی توفیق بھی دی کہ ہم آخر میں استغفار کر رہے ہیں اور آخر میں رو دھو کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ توجہ دلانا مقصود تھا کہ یہ کمزوری اگر ہماری طرف سے دیدہ دانستہ نہیں ہے اور ہم نے عبادت کی کوشش کی ہے لیکن ہم سے کچھ نہ کچھ کوتاہی ہوئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ قبول ہے، کیونکہ یہی انسان کر سکتا ہے، انسان اس سے زیادہ کر نہیں سکتا، اس کے اندر اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہر طرح کی صاف ستھری عبادت پیش کر سکے۔ تو اللہ کے حضور ہم انشاءاللہ یہی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہی پیش کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کے اندر اجر رکھا ہے، اور جو چھوٹے سے اعمال کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا چڑھا کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق اور اپنے وعدوں سے بھی بڑھ کر اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی طاقت اور اپنے اموال اور اپنے ذخائر کے جو خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، تو غیر محدود خزانے ہیں، تو ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں۔ اور دوسری ایک جہت جو رمضان کے آخر میں ہمارے سامنے رہنی چاہیے وہ یہ کہ رمضان المبارک جو ہے یہ سیکھنے کا مہینہ تھا، یعنی رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا تھا کہ آپ روزہ رکھو، تو اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون،
کہ تمہارے اندر تقوی آنا چاہیے. یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اتنے روزے ہونے چاہیے، اتنی نمازیں ہونی چاہیے، اتنی زکوٰۃ ہونی چاہیے، یہ نہیں فرمایا. یعنی گنتی کا حساب نہیں کیا، بلکہ گنتی کے ذریعے سے جو کیفیت اور صلاحیت حاصل ہوتی ہے اس کا فرمایا کہ تقوی ہونا چاہیے. تو اس کو اگر ہم اپنی انگریزی کی اصطلاحی تعبیر میں بات کریں تو ایک چیز ہوتی ہے ان پٹ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے آؤٹ پٹ کے جب ہم کچھ کرتے ہیں تو کوئی نتیجہ نکلتا ہے، اور ایک ہوتا ہے آؤٹ کم کہ آخر میں اس سے کیا صلاحیت پیدا ہوئی. رمضان کے اندر ہم نے رمضان المبارک سے پہلے جو رمضان مینجمنٹ کی کوششیں کی تھیں وہ ہمارا جو تھا وہ ان پٹ تھا. ہم نے کوشش کی، شیٹیں بنائیں، ہم نے ذہن بنایا، ہم نے گھر والوں کو تیار کیا، ہم نے مینیول کی لسٹ بنائی، ہم نے وہ کام کرنے والے ہیں جو کام کرنے والے ہیں ان کی لسٹ بنائی. یہ سارے کام ہم کرتے رہے، یہ سارا ہمارا ان پٹ تھا. پھر اللہ نے توفیق دی اور ہم کچھ پارے پڑھتے رہے، کچھ تراویح پڑھتے رہے. یہ ہمارا آؤٹ پٹ تھا کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کر لیا. لیکن آؤٹ کم پر اکتفا کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آؤٹ پٹ کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ آؤٹ کم کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. اور آؤٹ کم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ صلاحیتیں پیدا ہونی چاہیے. تو رمضان سے جو 2-3 اہم صلاحیتیں پیدا ہونی چاہیے، میں اس کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس کو میں آؤٹ کم کہہ رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ رمضان کے اندر گناہوں سے بچتے تھے، ساتھ میں آپ حلال سے بھی بچتے تھے. یعنی کھانا پینا حلال ہوتا ہے لیکن، اور آپ کی ملکیت ہے، آپ کی اپنی کمائی ہوئی چیز ہے، حلال آمدن ہے، لیکن آپ اپنے رزق سے ایک بڑے وقت تک بالکل بچے رہتے تھے اور اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، بیوی شوہر کے پاس نہیں آتی تھی. تو یہ حلال رشتے تھے لیکن ان کو بھی چھوڑا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو حلال تھیں جب آپ نے ان کو چھوڑا اور طویل عرصے تک چھوڑا، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ رمضان کے بعد حرام سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. یعنی جو شخص حلال کو بھی چھوڑ سکتا ہے اس کے لیے حرام سے بچنا بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے اندر یہ صلاحیت آ جانی چاہیے. نتیجہ کیا ہو کہ اگر ہمارے سامنے کوئی حرام کی آفر ہو جائے، کوئی رشوت کی آفر ہو جائے، کوئی ہمارے سامنے جو ہے کوئی کرپشن کی بات آ جائے، ہمارے سامنے کسی کوئی غصہ کرنے کا موقع آ جائے، تو ہم کہیں نہیں بھئی ہم تو حلال سے بچتے ہیں، حرام میں ہم کہاں جائیں گے. تو یہ ہمارا یعنی ایک مزاج بننا چاہیے، اور یہ صلاحیت اگر ہمارے اندر حاصل ہوگی تو اگلے سال اور آئندہ زندگی میں ہم نیکیوں کے اندر بہت آسانی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. دوسری جو اہم صلاحیت آپ کو حاصل ہوگی وہ ہے کثرت عبادت کی، کہ رمضان کے اندر آپ 20 تراویح اضافی پڑھتے ہیں. رمضان میں عام طور پہ لوگ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، رمضان میں لوگ تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، رمضان میں لوگ نوافل، اشراق، چاش وغیرہ اوابین کی پابندی بھی کر رہے ہوتے ہیں. رمضان میں لوگ معمول سے زیادہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، رمضان میں لوگ معمول سے زیادہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ رمضان کے اندر لوگ کثرت عبادت کر کر کے اپنے آپ کو عادی بنا رہے ہوتے ہیں. اب رمضان کے بعد آپ کے اندر کثرت عبادت کی صلاحیت ہونی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی تقاضا آ جائے کسی خانقاہ میں رات گزارنے کا، نفل عبادات کا، روزے رکھنے کا، پیر اور جمعرات کے روزے ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں، جب بھی یہ تقاضے آپ کے سامنے آتے جائیں تو آپ کے لیے وہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، کیونکہ آپ بڑی عبادت کر چکے ہیں. تو چھوٹی موٹی عبادت کرنا آپ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ عبادات کے لحاظ سے آپ کی کیفیت میں بہتری آنی چاہیے. اور تیسری اور آخری چیز جو آپ کو صلاحیت حاصل ہوئی ہوگی، جس کو ہم آؤٹ کم کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ کے اندر لوگوں کی جو مجبوریاں ہیں اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. یعنی جب آپ کو بھوک لگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی کچھ اور لوگوں کو بھوک لگتی ہے تو وہ کس کیفیت سے گزرتے ہیں. جب ان کو پیاس لگتی ہے تو وہ کس کیفیت سے گزرتے ہیں. جب ان کے پاس آپ کے پاس تو جو بھوک ہوتی ہے اس کے 2-3 گھنٹے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوازمات آپ کو ملنے والے ہیں. تو آپ کی بھوک جو ہے وہ اتنی زیادہ آپ کے لیے تھریٹننگ نہیں ہوتی، آپ کو اس کی وجہ سے بڑا ڈر نہیں لگا ہوتا. لیکن جو غریب کی بھوک یا ایسے علاقے جہاں پر لوگ مائگریٹڈ ہیں یا اس طرح کے آسمانی آفات کا شکار ہیں، جن کے پاس فوری طور پر کوئی آگے بھی کوئی حل نظر نہیں آ رہا اور بھوک بھی چل رہی ہے، پیاس بھی چل رہی ہے، تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس کیفیت سے گزرتے ہیں. تو خدا ترسی پیدا ہونا، لوگوں کے حالات سے واقف ہونا، لوگوں کی کمزوری اور لوگوں کے اوپر جو مشقتیں گزرتی ہیں، مجاہدے گزرتے ہیں،
ان سے واقف ہونا، یہ ایک آپ کی ایک صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس صلاحیت کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جہاں پر بھی آپ کے سامنے کوئی بات کھل کر آئے گی، کوئی تقاضا آئے گا دین کا، کوئی ویلڈ کوئی ایسے لوگ آ جائیں گے جن کو دینا مناسب ہے، شرعی اصولوں کے مطابق ہے، تو آپ وہاں پر آپ کی اس صلاحیت کی وجہ سے آپ کے لیے دینا آسان ہو جائے گا۔ اور اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں بہت آگے ہوتے تھے رمضان میں، اور تیز آندھی سے زیادہ سخی ہوتے تھے، تو تیز آندھی اپنے آپ کو نہیں روک سکتی، اسی طرح آپ بھی ایسے سخی بن جائیں گے کہ آپ اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے۔ یعنی آپ کے لیے پیسے کا نکالنا یہ ایک معمول کی بات ہو جائے گی، بلکہ یعنی یہ آٹومیٹڈ ہو جائے گی، یعنی آپ رک نہیں سکیں گے کہ پیسے نہ نکالیں۔ تو اس قسم کی تو یہ وہ آؤٹ کمس ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کام بھی کریں اور اپنے اندر صلاحیتیں بھی پیدا کریں، ہمارے اندر تقویٰ کی صلاحیت بھی ہو، ہمارے اندر جو ہے لوگوں کی جو کیفیات ہیں ان کو سمجھنے کی بھی صلاحیت ہو، لوگوں کی مجبوریاں سمجھنے کی بھی صلاحیت ہو، اور کثرت عبادت کی وجہ سے ہم عبادت اچھی کر سکیں، اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ہم آئندہ گناہوں سے بچ سکیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آ گئیں کہ ہم نے رمضان کے آخر میں استغفار اور توبہ کے ذریعے سے اور رونے دھونے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو منا کر رمضان کی جو عبادات ہیں ان کو ہم نے فائنل کر لیا، کنکلوڈ کر لیا، پکا کر لیا، اور ساتھ میں ہم نے وہ صلاحیتیں بھی حاصل کر لی جو کہ آئندہ رمضان کے بعد ہمارے لیے، جب کہ شیطان آ چکا ہوگا، جب نفس مضبوط ہو چکا ہوگا، جب ماحول کے اندر پاکیزگی کم ہوگی، تو وہاں پر بھی پھر وہ صلاحیتیں ہمیں جو ہے نیکیوں پر ابھاریں گی اور نیکیاں ہم سے ہو سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو رمضان المبارک کے مقاصد ہیں، تقویٰ، گناہوں سے بچنا، عبادت کا کثرت سے کرنا، سخاوت کرنا، اللہ تعالیٰ ان تمام مقاصد کو ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور آئندہ سال کے اندر ان کے ذریعے سے ہمیں اسلام کی جو اہم تعلیمات ہیں اس پہ کاربند رکھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ www.darsequran.com